بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پھر مجھے دیکھنے رشتے والے آ رہے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف ابھر رہا تھا کہ آج بھی ہمیشہ کی طرح مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ آنے والا رشتہ میرے لیے کیا جواب دے گا۔ اماں نے مجھے ایک گلابی رنگ کا سوٹ دیا تھا اور یہ بول دیا تھا کہ تم نے ان کے سامنے کوئی بھی بات نہیں کرنی، بس چائے ٹیبل پر رکھنی ہے اور خاموشی سے وہیں پر بیٹھ جانا ہے۔ پھر اماں دعائیں کرنے لگیں کہ خدا اس بار ہم پر راضی ہو جائے اور تمہارا رشتہ پکا ہو جائے، تاکہ تمہاری تو اس غربت سے جان چھوٹ جائے۔ میری تو ساری عمر ہی اس گھر کے خرچے پورے کرنے میں نکل گئی، مگر میں نہیں چاہتی کہ تم بھی یہیں اس دہلیز پر بیٹھی اپنی عمر اس غریبی میں گزارو۔ ابھی تم کم عمر ہو، اسی لیے تمہارا رشتہ بھی ہو جائے گا۔ پیسہ نہ سہی مگر جوانی تو ہے، پھر جب یہ عمر بھی ڈھل گئی تو تمہیں اسی گھر کا ہو کر رہ جانا پڑے گا۔ خدا نے مجھے بہت خوبصورت شکل و صورت سے نوازا تھا۔ ابھی میں صرف 21 سال کی تھی کہ اماں کو میری شادی کی فکر لاحق ہو گئی۔ اماں آئے دن میرے لیے رشتے تلاش کرتیں اور رشتے والی خالہ سے کہتیں کہ کسی امیر گھرانے میں میری بیٹی کا رشتہ کروا دے، تو جو چاہے گی میں تجھے دوں گی۔ رشتے والی خالہ جب بھی کوئی رشتہ لے آتی تو وہ لوگ امیر نہ ہوتے اور ہماری غربت کو دیکھتے ہوئے رشتے سے صاف انکار کر دیتے۔ شاید وہ بھی اسی چیز کے مارے تھے کہ اچھے خاصے امیر گھر سے اپنے بیٹے کے لیے بیوی بیاہ کر لائیں، مگر ہمارے گھر کے در و دیوار سے غربت ٹپکتی دکھائی دیتی تو وہ لوگ چائے پی کر انکار کر کے چلے جاتے۔ میں کافی مایوس ہو گئی تھی کیونکہ میرا کہیں بھی کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں مل رہا تھا، مگر اماں نے اس بار مجھے کافی یقین دلایا تھا کہ اس دفعہ تو تمہارا رشتہ پکا ہو ہی جائے گا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اماں کے اس پختہ یقین کے پیچھے کیا راز چھپا ہے۔ اس بار رشتے والی خالہ نے میری غیر موجودگی میں اماں کو ساری ڈیٹیلز بتائی تھیں کہ رشتہ کیسا ہے۔ اماں نے مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ آج اماں کے چہرے پر وہ پریشانی نہیں دکھائی دے رہی تھی جو ہمیشہ آنے والے رشتوں کے وقت میں ہوتی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اماں کو اس دفعہ پورا یقین تھا کہ میرا رشتہ ہو کر رہے گا۔ اماں نے مجھے بس اتنا ہی بتایا تھا کہ جہاں بھی تیرا رشتہ ہو رہا ہے وہ لوگ بہت زیادہ امیر ہیں، ان کا اپنا بنگلہ ہے، گاڑی ہے، گھر میں نوکر چاکر ہیں، تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی، تو وہاں جا کر عیش کرے گی اور مجھے ساری عمر دعائیں دے گی۔ میں اماں کے آگے کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی کیونکہ اماں ابا کی طرف سے بھی اب دل برداشتہ ہو گئی تھی۔ میں اور اماں گھر پر ہوتے۔ میں اپنے والدین کی سب سے بڑی بیٹی تھی، جبکہ مجھ سے چھوٹی 3 بہنیں اور بھی تھیں۔ اماں کہتی کہ پہلے جلدی جلدی تیرا رشتہ کر دوں، پھر تیری بہنوں کو بھی بیاہنا ہے۔ اماں سارا دن سلائی کرتی رہتی اور گھر کے لیے کوئی نہ کوئی چیز منگواتی رہتی، جس سے ہم سب کا پیٹ پل رہا تھا۔ بلکہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا تو اماں کو آس پڑوس اور محلے کی عورتوں کے کپڑے سیتے ہوئے ہی دیکھا تھا، اور اماں نے یہ ہنر میرے ہاتھ میں بھی ڈال دیا تھا۔ کبھی کبھار میرا بھی من ہوتا تو میں بھی اماں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا لیتی، ورنہ اماں مجھے کوئی پریشر نہیں ڈالتی کہ تو بھی بیٹھ کر اس گھر کے لیے پیسے کما۔ جب کوئی شادی بیاہ کا موقع ہوتا تو میں بھی اماں کے ساتھ لگ کر رات گئے تک سلائی کا کام کرتی رہتی۔ اماں مجھے اس لیے بھی زیادہ سلائی نہیں کرنے دیتی تھی کہ کہیں میرے چہرے کی رونق ہی نہ ختم ہو جائے اور میرا کہیں رشتہ ہی طے نہ ہو۔ اسی لیے اماں کام کا سارا خود ہی سنبھالا کرتی تھی، جبکہ ابا چاٹ کا ٹھیلا لگاتے، صبح کے نکلتے شام کو گھر آتے تو بہت تھکے ہوتے اور پھر اپنے ان شرابی دوستوں کے ساتھ باہر نکل جاتے۔ پھر تو ان کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ وہ کہاں پر ہیں۔ اسی لیے ابا کچھ خاص خرچہ گھر پر نہیں دیا کرتے تھے۔ شاید غریبی نے ان کو بھی بہت مایوس کر دیا تھا۔ اوپر تلے 4 بیٹیوں کا بوجھ وہ برداشت نہیں کر پائے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو نشے کی لت میں مبتلا کر لیا تھا۔ کبھی کبھی سوچتی کہ اگر ابا کا بھی کوئی بیٹا ہوتا تو ان کو سہارا ہو جاتا، مگر 4 بیٹیوں کے بوجھ نے ان کو مزید پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ اب ہم چاروں کی چاروں بڑی ہو رہی تھیں، اسی لیے شاید وہ اپنی پریشانی کو کچھ دیر کے لیے اپنے نشے میں سلا دیا کرتے تھے۔ میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ میری چھوٹی بہنیں ابھی بھی کالج میں پڑھ رہی تھیں، بلکہ سب سے چھوٹی والی تو صرف 12 سال کی تھی اور وہ اسکول جاتی تھی۔ اماں کا کہنا تھا کہ بیٹیوں کو کم از کم میٹرک تک تعلیم دلوا دو
تاکہ آگے چل کر انہیں کسی بھی گھریلو حساب کتاب میں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ میں نے ہمیشہ اماں کو ہر چیز کے لیے اپنا من مارتے ہوئے دیکھا تھا، اسی لیے ہم ساری بہنیں اماں کی کوئی بات نہیں ٹالتی تھیں، ہمیشہ اماں کا کہنا مانتی۔ ویسے تو میں اپنی کالج کی ایک دوست جس کا نام شمائلہ تھا، اس کے بھائی فیضان کو بہت پسند کرتی تھی۔ وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا۔ وہ ہم سے تھوڑے اونچے طبقے کے گھرانے سے تھے۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، مگر اس محبت کی شروعات فیضان کی طرف سے ہوئی تھی۔ مگر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ فیضان کے ماں باپ نے اس کی منگنی اس کی ماموں ذات کے ساتھ طے کر دی ہے، تو میں نے اپنے قدم وہیں روک لیے۔ پھر مجھے یوں لگا جیسے فیضان اب میرے ساتھ صرف وقت ہی ضائع کرے گا اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ اگر اسے میرے گھر رشتہ بھیجنا ہوتا تو وہ اپنی ماموں ذات کے ساتھ منگنی کبھی نہ کرتا، بلکہ اپنے والدین کو منا کر میرے پاس بھیجتا۔ اسی لیے شمائلہ سے بھی اب میری کم ہی بات ہوتی تھی۔ آج جب اماں نے مجھے تیار ہو کر اسی رشتے کے لیے باہر آنے کا کہا، میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ میرے دل میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں فیضان کی محبت تھی اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اسی لیے شاید میرے قدم میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ شام کے وقت میرا رشتہ دیکھنے رشتے والے آ گئے تھے۔ وہ سب لوگ باہر بیٹھے تھے جب میری چھوٹی بہن نور میرے پاس آئی اور اس کا چہرہ بالکل لٹکا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر تھوڑی پریشان سی ہوئی، پھر اسے کہنے لگی کہ کیا بات ہے نور، تم خاموش کیوں ہو؟ لڑکا دکھنے میں کیسا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ آپی، کیا امی نے آپ کو اس رشتے کے بارے میں بتایا تھا؟ میں نے اسے کہا نہیں، تو وہ کہنے لگی اچھا، آپ چائے لے کر جائیں گی تو خود ہی دیکھ لیں گی۔ اب میرے دل میں مزید تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے نور کے کہنے پر فوراً چائے کا ٹرے اٹھایا اور باہر چلی آئی۔ جب میری پہلی نظر لڑکے پر پڑی تو میرے قدم لڑکھڑانے لگے، کیونکہ وہ ایک 50 سال کے لگ بھگ آدمی تھا۔ میں اپنے ضبط پر قابو پانے لگی اور آہستہ سے چلتی ہوئی وہ چائے کی ٹرے ان کے سامنے رکھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، کیونکہ رشتہ دیکھنے تو بس 2 ہی لوگ آئے تھے، ایک یہ 50 سالہ آدمی اور دوسرا ان کے ساتھ ان سے بھی بڑی عمر کی ایک خاتون تھی۔ میں نے ادھر ادھر لڑکے کو تلاش کیا، مگر مجھے کہیں بھی وہ لڑکا دکھائی نہیں دیا۔ امی نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ آدمی مجھے دیکھتے ہی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجانے لگا۔ اس کے دیکھنے کا انداز مجھے بہت عجیب سا لگا تھا۔ میرا دل اب بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ میرا رشتہ اس آدمی کے ساتھ طے ہونے جا رہا ہے۔ کہاں میں 20 سالہ جوان لڑکی اور کہاں یہ 50 سال کا آدمی، مگر ابھی تک ان سارے سوالوں کے جواب میں خود ہی خود کو دیتی جا رہی تھی۔ اب بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہی میرا رشتہ لے کر آیا ہوگا۔ پھر میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ نہیں، ہو سکتا ہے یہ دلہے کا باپ ہو۔ میں کیسی باتیں سوچ رہی ہوں؟ تبھی مجھ پر انکشاف ہوا۔ اماں نے بتایا، بیٹا یہ حسن صاحب ہیں، ان سے ہی تمہارا رشتہ طے ہو رہا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور سر پر آسمان گر پڑا۔ میں خاموشی کے ساتھ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہ جانے کب وہ لوگ چائے وغیرہ پی کر چلے گئے۔ پھر اماں میرے کمرے میں آئیں اور مجھ سے کہنے لگی کہ اسی جمعے کو ہی تیرا نکاح ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں یہ کون سا ظلم آپ مجھ پر کرنے جا رہی ہیں؟ اماں نے کہا کہ اسے ہی تو اپنی قسمت سمجھ، تو وہاں جا کر عیش کرے گی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں کیسا عیش، وہ بھی اس 50 سالہ آدمی کے ساتھ؟ اماں کہنے لگی وہاں تجھے 2 وقت کی اچھی روٹی تو ملے گی، یہاں تو فاقے ہی فاقے ہیں، اور پھر تیرے بعد مجھے تیری 3 اور بہنوں کی بھی فکر کرنی ہے، اس لیے اپنی ماں کی بات مان اور خاموشی کے ساتھ اس جمعے کو سادگی کے ساتھ اپنے نکاح کے لیے تیار ہو جا۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میری ماں میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کس طرح سے کر سکتی تھی؟ کیا میں ان کے لیے اتنا بڑا بوجھ بن گئی تھی کہ وہ اپنے سر سے صرف بوجھ اتارنے کے لیے میری شادی اس بڈھے آدمی کے ساتھ کر رہی تھی؟ رات کو جب ابا گھر آئے، اماں نے ان کو یہ بات بتائی تو ابا بہت خوش ہوئے۔ وہ کہنے لگے کہ اچھا ہوا، ایک بیٹی کا بوجھ تو کم ہوگا۔ یہ بات سنتے ہی میرا سارا ضبط ٹوٹ گیا۔ اب میں اندر سے بالکل چکنا چور ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے آنسو اب خشک ہونے لگے تھے۔ میں اپنے نکاح کے لیے اپنے دل کو منا چکی تھی اور یہی سوچا تھا کہ یہاں سے میری ڈولی نہیں بلکہ جنازہ ہی اٹھے گا۔ اماں میری شادی کی اپنی حیثیت کے مطابق تیاریاں کر رہی تھیں۔ میری بہنیں بھی میری طرح ہی مایوس تھیں۔
کیونکہ ان کو بھی میرے اس رشتے سے کوئی خوشی نہیں ملی تھی، اور ابا تو سارا دن ہی گھر پر موجود نہیں ہوتے تھے اور شام کو وہ نشہ کر کے سکون کی نیند سو جاتے تھے۔ میں اپنے دل کا حال اور اپنے دل کا دکھ کسی کو بھی نہیں سنا پا رہی تھی، اور دل ہی دل میں اندر ہی اندر ختم ہوتی جا رہی تھی۔ میں اماں کے سامنے رو کے ان کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے پتا تھا اگر اماں مجھے روتا ہوا دیکھیں گی تو وہ پریشان ہو جائیں گی اور مایوس ہو جائیں گی، کیونکہ اماں اس رشتے سے بے حد خوش تھی۔ اماں کو میرے لیے ایک امیر گھرانے کی تلاش تھی جو ان کو بہت مشکل سے مل چکا تھا۔ آخر کار میری بربادی کا وہ دن آ ہی گیا جس دن میری شادی تھی۔ میرا ہونے والا شوہر اپنی بوڑھی ماں اور چند لوگوں کے ساتھ آیا اور سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ میں بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ میری رخصتی پر اماں بے حد خوش تھی، کیونکہ ان کے سر سے اب ایک بوجھ اتر چکا تھا، اور وہ بوجھ میں تھی۔ میری تینوں بہنیں میرے گلے لگ کر زار و قطار رو رہی تھیں۔ ان کو میرے ساتھ اپنی بھی پریشانی تھی کہ شاید اماں ان کے ساتھ بھی ایسا تو نہیں کریں گی کہ دولت کی خاطر اماں ان کی شادی بھی کسی بوڑھے آدمی کے ساتھ کر دیں۔ میں نے اپنی بہنوں کو دلاسا دیا کہ میرے ساتھ جو ہو چکا سو ہو چکا، میں تم لوگوں کے ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں تمہارے رشتے خود تلاش کروں گی اور تمہاری شادی کسی تمہارے ہی ہم عمر لڑکے کے ساتھ کرواؤں گی۔ ہم چاروں بہنوں کی آپس میں بہت بنتی تھی، اسی لیے وہ اماں کو بتانے کے بجائے ہمیشہ اپنے دل کا حال مجھے ہی بتایا کرتی تھی۔ میں نے اپنی بہنوں کو دلاسا دیا اور رخصت ہو کر اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ میرے شوہر کا گھر واقعی میں بہت ہی خوبصورت تھا۔ ایک بہت ہی پیارا سا بنگلہ بنا ہوا تھا، جس کے خواب ہمیشہ ایک لڑکی دیکھتی رہتی ہے کہ میرا گھر کسی محل سے کم نہ ہو۔ یہ گھر بالکل ایک محل نما ہی بنا ہوا تھا۔ اس گھر میں تمام نوکر چاکر تھے، 3-4 گاڑیاں اس بنگلے کے باہر کھڑی ہوئی تھیں۔ اس گھر میں میرے شوہر اور اس کی ماں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ میرے وہاں پہنچتے ہی نوکروں نے گلاب کے پھولوں سے میرا استقبال کیا، اور جب تک میں کمرے میں نہ گئی تب تک مجھ پر پھول برساتے رہے۔ میری بوڑھی ساس میری شادی سے بے انتہا خوش تھی۔ اس نے کچھ ملازموں سے کہہ کر، جو کہ عورتیں تھیں، مجھے میرے کمرے میں بھیجوا دیا۔ میں وہاں اپنے بیڈ پر بیٹھی رہی تو کچھ ہی دیر میں میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر کے میرے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کرنی چاہییں، پر میں نے اس کی باتیں سننے سے پہلے ہی اس کو بول دیا کہ ہم دونوں کا رشتہ ایک مجبوری کی وجہ سے ہوا ہے۔ میری ماں کو میرے لیے کوئی رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ میں آپ سے شادی تو کر چکی ہوں، پر مزید تعلقات نہیں بنا سکتی۔ میں آپ سے اس بات کے لیے معافی چاہتی ہوں، اور نہ ہی آپ مجھ سے کوئی امید رکھیے گا۔ وہ چپ چاپ ہی میری باتیں سن کر صوفے پہ جا کر سو گیا، اور وہیں بیڈ پر ساری رات میں اپنی قسمت کو روتی رہی۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو میری ساس کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ میرا شوہر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنا تکیہ پہلے بیڈ پر میرے تکیے کے ساتھ رکھا اور پھر جا کر دروازہ کھولا۔ میری ساس کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ دونوں کو اپنی شادی کا پہلا دن بہت مبارک ہو۔ میں آپ دونوں کی شادی سے بے انتہا خوش ہوں۔ میرا شوہر نہانے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا اور میری ساس میرے ساتھ ہی میرے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے بولا کہ بیٹی، میرے بیٹے کی پہلی بیوی انتقال کر چکی تھی، اسی لیے میں نے اب تم کو اپنی بہو بنایا ہے۔ اس سارے گھر کی تم ہی اب مالکن ہو۔ میں تمہیں اس گھر کی رانی بنا کر رکھوں گی، بس تم میرے بیٹے کی خوشی سے خوش رہنا۔ تم میرے بیٹے کو خوش رکھو گی تو تمہیں اس گھر میں کوئی بھی دکھ نہیں ملے گا۔ میری ایک ہی اولاد ہے اور وہ یہ میرا بیٹا ہے۔ ہمارے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے، بس کمی ہے تو صرف پیار اور محبت کی۔ مجھے تم سے بہت امیدیں ہیں۔ تم میری امیدوں پر کھری اترنا اور جلد از جلد مجھے ایک پوتا یا پوتی دے دینا۔ میں اپنے پوتا یا پوتی کو دیکھ کر ہی مرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے سے کافی بار دوسری شادی کرنے کے لیے کہا تھا، پر وہ ہرگز نہیں مانتا تھا۔ جب سے اس نے تمہاری تصویر دیکھی تب وہ شادی کے لیے مانا۔ تم اس کو بہت زیادہ پسند آ گئی ہو، بس اس کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرنا۔ میری ساس نے ایسا کہہ کر الماری سے ایک خوبصورت سا جوڑا نکال کر میرے سامنے رکھا اور کہنے لگی کہ یہ پہن کر تیار ہو کر باہر آ جاؤ۔ ہمارے خاندان کی کچھ عورتیں تمہاری منہ دکھائی کی رسم کے لیے ہمارے گھر پر آ رہی ہیں۔ ایسا کہنے کے بعد میری ساس کمرے سے باہر چلی گئی۔ میرے شوہر بھی تیار ہو کر باہر آ گئے اور میں بھی انہی کے ساتھ اپنی ساس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ان کے رشتہ دار کچھ عورتیں آئیں اور میری منہ دکھائی کی رسم ہوتی رہی۔ سبھی عورتیں میری بہت زیادہ تعریفیں کرنے لگیں
اور میری ساس کے سامنے دعائیں دیتی رہیں کہ اللہ پاک آپ کے خاندان کی نسل کو آگے بڑھائے اور یہ لڑکی آپ کو تھوڑے سے عرصے میں ایک پوتا دے دے۔ ان سبھی کی یہ باتیں مجھے اس وقت زہر لگ رہی تھی، کیونکہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ بالکل نہیں رہنا تھا۔ میرا رویہ دیکھ کر میرا شوہر یہ بات سمجھ چکا تھا کہ اس کا ساتھ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ میری ساس ایک بہت اچھی ماں اور بہت ہی اچھی ساس تھی۔ وہ اپنے بیٹے کو ہر وقت دعائیں دیتی رہتی اور ان کا بیٹا بھی ان کی دل و جان سے خدمت کرتا رہتا تھا۔ وہ جیسا کہتی میرا شوہر ویسا ہی کرتا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے پسند تو کیا تھا، پر میرا رویہ دیکھ کر ان کا دل بہت ہی مایوس ہو گیا تھا۔ اگر ان کی ماں کہتی تو وہ مجھے کہیں باہر گھمانے پھرانے کے لیے کہتا تھا، ورنہ ان کو پتہ تھا کہ میں ان کے ساتھ کہیں بھی جانا پسند نہیں کرتی، اسی لیے وہ مجھے کبھی بھی نہیں کہتا تھا۔ وہ مجھے اکثر یہی کہتا تھا کہ میری ماں کا دل خوش کرنے کے لیے ہی میرے ساتھ چلو، ورنہ میں آپ پر کوئی زور زبردستی نہیں ڈالوں گا۔ آپ جیسا کہیں گی میں ویسے ہی آپ کے ساتھ رہ لوں گا۔ بس میری ماں کے سامنے کبھی بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ ہم دونوں کے درمیان شوہر اور بیوی والا کوئی بھی رشتہ قائم نہیں ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کی شادی آپ کے ماں باپ نے میرے ساتھ زبردستی ہی کروائی ہے، پر میں بھی اپنی ماں کے سامنے بہت مجبور ہو گیا ہوں۔ مجھے اپنی ماں کی خوشی سے زیادہ عزیز کچھ بھی نہیں ہے۔ بس آپ میری ماں کو خوش کرنے کے لیے ہی میرے ساتھ نارمل رویہ اختیار رکھیے گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کی ہر بات مان لوں گا۔ میرا شوہر دل کا بہت ہی اچھا انسان تھا۔ جیسا میں چاہتی تھی وہ ویسا ہی رہتا تھا۔ اس نے کبھی بھی مجھ پر اپنی کوئی مرضی ظاہر نہ کی تھی۔ وہ ہمیشہ میری مرضی کے مطابق ہی رہتا تھا۔ اس گھر میں واقعی میں ایک رانی کی زندگی گزار رہی تھی۔ زندگی کی ہر آسائش میرے پاس موجود تھی، ملازمائیں میرے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھیں، پر پھر بھی میرا دل وہاں پر نہیں لگتا تھا، اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ میرا شوہر ایک بوڑھا آدمی تھا۔ میں اس کے ساتھ رہنا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ میری شادی کو تقریباً 1 سال مکمل ہو گیا تھا، پر اس 1 سال میں ایک دن بھی مسکرا کر اس گھر میں نہیں رہی تھی، اور میرے شوہر کو اس بات کا کافی احساس تھا کہ اسی کی وجہ سے میری زندگی اتنی اداس اور مایوس ہو گئی ہے۔ میری ساس کو تو صرف یہ فکر رہتی تھی کہ کب میں ان کو خوشخبری دوں گی اور وہ دادی بن جائیں گی۔ میری ساس نے شہر کی ہر اچھی لیڈی ڈاکٹر کے پاس مجھے بھیجا تھا کہ ان کے علاج سے میں امید سے ہو جاؤں، پر میں امید سے تو تب ہوتی نا جب میرے شوہر کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہوتا۔ میں ہمیشہ ان سے یہی کہتی تھی کہ میں ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائیاں کھا رہی ہوں، آپ بس دعا کریں، اللہ پاک بھلا کریں گے۔ وہ ہمیشہ نمازیں پڑھ کر تہجد پڑھ کر یہی دعا کرتی رہتی تھیں کہ میں اور ان کا بیٹا ہمیشہ آپس میں خوش رہیں اور جلد از جلد ان کو دادی بنا دیں۔ اب اس بار تو میری ساس نے اپنے گاؤں کی ایک مشہور دائی کو گھر بلایا ہوا تھا، جو کافی عورتوں کا علاج کرتی تھی، تو وہ امید سے ہو جاتی تھی۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ کسی عورت کو ان کے علاج سے بچہ نہ ہوا ہو، اور میری ساس کو بھی اس عورت پر پختہ یقین تھا۔ میری ساس نے اس عورت سے کچھ یونانی دوائیاں بنوائی تھیں اور مجھے وہ دوائیاں کھانے کے لیے کہہ دیا۔ میں نے ان کو کہا کہ میں دوائیاں کھا لوں گی، آپ پریشان نہ ہوں، پر میری ساس مجھے کہتی تھیں کہ نہیں، یہ دوائیاں تمہیں میرے سامنے ہی کھانی پڑیں گی، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں دوائیاں کھلاؤں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ تم دوائیاں کھانے میں کوئی لاپرواہی کرتی ہو، اسی لیے کوئی بھی دوائی تم پر اثر نہیں کرتی۔ میری ساس مجھ سے اس بات پر کافی بحث کر رہی تھیں کہ دوائیاں میں اپنے ہاتھوں سے ہی تمہیں کھلاؤں گی، جبکہ میں یہ بات ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی۔ یہ ساری بات میرا شوہر بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ کس طرح میں اور ان کا بیٹا ان کی ماں کو بے وقوف بنائے جا رہے ہیں اور ان کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ اسی دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میں اپنی ماں کو مزید دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ اسی امید میں زندگی گزار رہی ہیں کہ آج نہیں تو کل ان کو خوشخبری مل جائے گی، پر اب میں ان کو مزید دھوکہ نہیں دے سکتا۔ آپ کو میری طرف سے اجازت ہے، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، کیونکہ آپ کو میرے ساتھ رہنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے۔ میں اب آپ کو نہیں روکوں گا۔ اور رہی بات میری ماں کی، تو ان کا دل کچھ دن دکھے گا، میں ان کو خود ہی سمجھا لوں گا۔ پر میں یہاں سے کیسے جا سکتی تھی؟ میں اگر یہاں سے جاتی تو میں اپنے ماں باپ کو کیا جواب دیتی کہ میں اپنے شوہر کا گھر کیوں چھوڑ کر آئی ہوں؟ اس ساری بات کا ذمہ بھی میرے شوہر نے خود ہی اپنے سر لے لیا اور مجھے کہا کہ تم میرا ایک کرتا یہاں سے لے کر جاؤ، وہ پہن کر تم ہر روز رات کو سو جانا، میں خود ہی تمہیں طلاق دے دوں گا اور تم مجھ سے آزاد ہو جاؤ گی۔ میں دل ہی دل میں اس بات پر بہت زیادہ خوش تھی۔
پر نہ جانے کیوں اپنی ساس اور اپنے شوہر کی اداسی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، پر پھر بھی میں اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتی تھی۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا اور گھر سے جانے لگی۔ میری ساس نے مجھے کہا کہ بہو جلدی گھر واپس آ جانا، تمہارے بغیر گھر بہت سونا سونا ہو جائے گا، میں تمہارے بغیر اس گھر کو نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں نے اپنی ساس کو جھوٹ ہی بول دیا کہ ہاں میں جلد ہی واپس آ جاؤں گی، پر ان کو کچھ بھی علم نہیں تھا کہ میں اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ میرے شوہر نے مجھے بول دیا کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو آپ یہاں سے لے کر جا سکتی ہیں، اور اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ میں جب ان کا گھر چھوڑ کر ان کی زندگی سے جا رہی تھی تو میں ان کی دی ہوئی چیز بھی کیسے لے سکتی تھی، اور نہ ہی مجھے ان کے پیسے سے کوئی مطلب تھا۔ میں نے اپنے چند جوڑے ہی بیگ میں ڈالے اور وہاں سے اپنے گھر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر میری ماں بے انتہا خوش ہونے لگی، کیونکہ شادی کے بعد میں پہلی بار ہی اپنے میکے گئی تھی۔ میرے میکے کے حالات بہت برے تھے، اس لیے میں ان کے گھر زیادہ تر رہنے کے لیے نہیں جاتی تھی، کیونکہ پہلے بھی میری ماں مجھے خود پر بوجھ سمجھتی تھی، اس لیے میں کبھی بھی ان پر اپنا بوجھ دوبارہ نہیں ڈالنا چاہتی تھی۔ پر اس بار تو میں ہمیشہ کے لیے آ گئی تھی، ان پر بوجھ بننے جا رہی تھی۔ اس بات کا مجھے کافی دکھ تو تھا، پر میں نے یہ بات اپنی ماں سے چھپانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے اپنی ماں کو بتا دیا کہ میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، تو میری ماں کو جیسے یقین ہی نہیں آیا۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ میں تمہارے شوہر سے بات کروں گی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ تمہیں اپنے گھر سے نکال دے، ضرور اس میں تمہاری ہی کوئی غلطی ہوگی۔ میری ماں سب کچھ سمجھ چکی تھی، پر میرے شوہر نے مجھے بولا تھا کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، میں ہر بات سنبھال لوں گا، بس تم مجھے معاف کر دینا اگر میں تم پر کوئی الزام لگا لوں یا تمہیں کچھ برا بھلا کہہ دوں۔ میں یہ سب کچھ تمہیں خود سے الگ کرنے کے لیے ہی کروں گا۔ مجھے اپنے شوہر کی ہر بات منظور تھی، اس لیے میں اس کا دیا ہوا کرتا اپنے ساتھ لے آئی اور رات کو ہر روز وہ کرتا پہن کر سو جاتی۔ ایک دن صبح کو سویرے ہی میرا شوہر میرے میکے آ گیا۔ اس وقت میں ابھی سو ہی رہی تھی تو باہر سے میری ساس اور میری ماں دونوں کے بولنے کی آواز مجھے آنے لگی، جو آپس میں اسی بات پر بحث کر رہی تھی۔ میری ماں بول رہی تھی کہ نہیں، یہ میری بیٹی پر سراسر الزام ہے، میری بیٹی جیسی بھی ہے وہ بد کردار نہیں ہے، میں اپنی بیٹی کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، آپ لوگ میری بیٹی پر ایسا گھناؤنا الزام نہیں لگا سکتے۔ میرے شوہر کی آواز بھی مجھے سنائی دی، جو کہ بول رہا تھا کہ اگر ہماری باتوں پر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ اپنی بیٹی سے جا کر پوچھ لیجئے۔ جیسے ہی اماں نے ان دونوں کے ساتھ میرے کمرے کا دروازہ کھولا تو میں اپنے شوہر کا کرتا جو انہوں نے مجھے دیا تھا اور بولا تھا کہ رات کو تم یہی پہن کر سو جایا کرنا، وہ کرتا ابھی اتار کر اپنے بیڈ پر رکھا ہی تھا اور اپنے کپڑے پہنے، تبھی میری ماں اور میری ساس میرے شوہر کے ساتھ میرے کمرے میں آ گئی۔ ان لوگوں نے بیڈ پر پڑے ہوئے اس کرتے کی طرف دیکھا اور میری ساس میری ماں کو کہنے لگیں، اگر ہم لوگ جھوٹے ہیں تو آپ اپنی بیٹی سے پوچھ لیجئے کہ اس کے بیڈ پر یہ کس کا کرتا پڑا ہوا ہے، جو کہ ایک مرد کا ہے۔ میری ماں اس کرتے کی طرف دیکھ کر حیران رہ گئی اور مجھ سے سوال کرنے لگی کہ یہ کس کا کرتا ہے۔ میرے پاس میری ماں کو دینے کے لیے کوئی بھی جواب نہیں تھا، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے پہلے ہی بول دیا تھا کہ میں تمہیں طلاق دینے کے لیے تم پر کوئی الزام بھی لگا سکتا ہوں، اسی طرح تمہاری مجھ سے جان چھوٹ سکتی ہے اور ہم دونوں کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے، تو تمہیں میرا ہر لگایا ہوا الزام برداشت ہی کرنا پڑے گا۔ میں نے اس کو ہاں کر دی تھی، اسی لیے میں نے اپنی ماں کو کوئی بھی جواب نہ دیا اور اپنا سر جھکا لیا۔ میری ماں نے زوردار تماچا میرے منہ پر دے مارا اور میں اپنے شوہر اور اپنی ساس کی نظروں میں شرمندہ ہو گئی۔ اسی وقت میری ماں کی طبیعت بگڑنے لگی اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ میری ماں کو اس طرح بے ہوش ہوتا دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں اپنی پوری زندگی اپنی ماں پر قربان کرنے والی لڑکی تھی، کیونکہ میں نے اپنی ماں کو بچپن سے ہی دکھوں میں زندگی گزارتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں اپنی ماں کو اس طرح پریشان ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، اور اس حالت میں تو ہرگز بھی نہیں۔ میرے شوہر نے میری ماں کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ہسپتال لے گیا۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ آپ کی ماں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، جو کہ کسی بہت ہی بڑے صدمے کی وجہ سے لگا ہے۔ آپ کی ماں کا بچنا اب کافی مشکل ہے، بس آپ ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، ورنہ ہم نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے۔ اگر وہ بچ گئیں تو ضرور آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہی بچیں گی۔ میں نے اپنی ماں کی زندگی کے لیے بہت ساری دعائیں مانگی کہ اللہ پاک میری ماں کو بچا لو۔
یہ جو کچھ بھی ہوا تھا صرف میری وجہ سے ہوا تھا۔ میرے شوہر نے بھی یہ سب کچھ میری خوشی کی خاطر کیا تھا کیونکہ میں ان کے ساتھ خوش نہیں تھی۔ اس ساری بات میں صرف اور صرف میرا ہی قصور تھا۔ ہم لوگ 3 دن تک ہسپتال میں رہے تھے اور میرا شوہر میرے ساتھ کھڑا رہا۔ اس نے ہسپتال کا سارا خرچہ خود ہی دیا تھا کیونکہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں تھے اور نہ ہی ہماری اتنی حیثیت تھی کہ ہم شہر کے اتنے مہنگے ہسپتال کا بل دے سکیں۔ میری ماں کے علاج پر تقریباً 15 لاکھ کا خرچہ آیا تھا جو کہ میرے شوہر نے ہی دیا تھا۔ میں اس بات کے لیے اپنے شوہر کا احسان کبھی بھی نہیں اتار سکتی تھی۔ 3 دنوں کے بعد میری ماں کو ہوش آیا تو ان کی طبیعت کافی بہتر تھی اور ڈاکٹر نے ہمیں مبارکباد دی کہ اللہ پاک نے آپ کی ماں کو نئی زندگی دے دی ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ آپ کے شوہر اگر بیرون ملک سے ڈاکٹرز نہ منگواتے تو شاید آپ کی ماں نہ بچ پاتی۔ انہوں نے پیسے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بیرون ملک سے کافی اچھے ڈاکٹرز منگوائے ہیں جنہوں نے آپ کی ماں کا آپریشن کیا اور آپ کی ماں بچ گئی۔ میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے شوہر سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، آپ بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی جو آپ کی زندگی سے جانے کا فیصلہ کیا۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ آپ کو اپنی زندگی جینے کا پورا پورا حق ہے، آپ نے جو بھی سوچا اچھا سوچا۔ آپ کے ماں باپ نے آپ کی مرضی کے بغیر ہی آپ کی شادی کروائی تھی اور میں ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ اپنی مرضی کے بغیر میرے ساتھ رہیں۔ میرے شوہر نے ایک بڑا سا بیگ پیسوں کا بھرا ہوا میرے ہاتھ میں پکڑا دیا اور کہا کہ یہ پیسے آپ کے کام آ جائیں گے کیونکہ آپ کی ماں کی طبیعت بھی خراب ہے۔ شاید 1-2 چکر اور ہسپتال میں لگانا پڑ جائیں اور آپ کی ضرورتیں بھی ان پیسوں سے پوری ہو جائیں گی۔ آج کے بعد آپ مجھ سے آزاد ہیں۔ آپ جب بھی چاہیں گی میں طلاق کے کاغذات آپ کو بھجوا دوں گا۔ میں نے اپنے شوہر کو انکار کر دیا کہ مجھے آپ سے طلاق نہیں چاہیے۔ میں آپ کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ آپ جیسا بھلا انسان مجھے کہیں پر بھی نہیں مل سکتا جس کو میری خوشیوں کی اتنی پرواہ ہے۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ آپ ایک بار اور سوچ لیجئے کیونکہ اگلی بار آپ کو مجھ سے علیحدہ ہونے کا شاید کوئی بھی بہانہ نہ مل پائے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے اب کوئی بہانہ چاہیے بھی نہیں، مجھے آپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے اور میں آپ کے ساتھ اب بہت خوش ہوں۔ میری ماں کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر میرے شوہر نے گھر پہنچایا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر چلی آئی۔ میری ساس سے بھی میں نے معافی مانگ لی اور ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا کہ میں کوئی بد کردار لڑکی نہیں ہوں۔ میرے شوہر کی عمر مجھ سے بڑی تھی، اسی لیے ہم دونوں نے مل کر یہ پلان بنایا تھا کہ اسی طرح ہم دونوں الگ ہو سکتے ہیں۔ میری ساس نے مجھے کہا ضروری نہیں ہے کہ جیسا ہم چاہتے ہیں ویسی ہی زندگی ہمیں ملے، آپ کو زندگی کی ہر خوشی یہاں پر ملے گی، آپ کی قسمت میں یہی شوہر لکھا ہوا تھا، اب آپ اس کو دل سے قبول کر لیجئے۔ میں نے اپنی ساس سے وعدہ کر لیا کہ آج کے بعد آپ کو اور میرے شوہر کو مجھ سے کوئی بھی شکایت نہیں ملے گی۔ میں آپ سب کو خوش رکھنے کی بہت ہی زیادہ کوشش کروں گی۔ اس دن کے بعد میرے شوہر اور میرے تعلقات بہت ہی اچھے ہو گئے۔ میں اپنے شوہر کا اور میرا شوہر میرا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتے تھے۔ تقریباً 6 مہینے کے بعد میں نے اپنی ساس کی خواہش بھی پوری کر دی جو کہ وہ چاہتی تھیں کہ میں امید سے ہو جاؤں اور ان کو پوتا دے دوں۔ جب میری ساس نے یہ خوشخبری سنی تو ان کی تو خوشی دیکھنے لائق تھی۔ وہ بے انتہا خوش تھی کہ اب جلدی ان کا پوتا ان کی گود میں آ جائے گا۔ یہ خبر تو میری ساس نے مٹھائی بھجوا کر پورے خاندان کو دے دی تھی کہ اب جلد ہی میں دادی بننے جا رہی ہوں، کیونکہ وہ تو اس دن کا بہت ہی بے صبری سے انتظار کر رہی تھیں کہ کب میں ان کو خوشی کی خبر دوں گی اور وہ مٹھائیاں بٹوائیں گی۔ میرا شوہر بھی اس بات سے بے انتہا خوش تھا اور میرا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ میں نے ان کو اور ان کی ماں کو اتنی خوشی کی خبر دی ہے۔ وہ میرا بہت ہی اچھے طریقے سے خیال رکھتا تھا، جبکہ گھر میں بہت ساری ملازمائیں بھی تھیں، پھر بھی وہ میرے کھانے پینے کا خیال خود ہی رکھتا تھا۔ 9 مہینے گزر جانے کے بعد جب اللہ پاک نے مجھے چاند سا بیٹا عطا کیا تو ہمارے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ میرے میکے والے بھی اس دن ہمارے ہی گھر آئے ہوئے تھے۔ اس دن تو ہمارے گھر جیسے عید کا سما تھا۔ میرا میکا اور میرا سسرال دونوں ہی بہت زیادہ خوش تھے اور ان سب کو خوش دیکھ کر میں بھی بے انتہا خوش تھی۔ میں اپنی غلطی پر بہت زیادہ پچھتائی تھی، پر اللہ پاک کا شکر بھی ادا کیا تھا کہ میرا سسرال بہت ہی اچھا تھا جس نے مجھے معاف کر دیا اور پھر سے اپنا لیا۔ اب ہم سب گھر والے اپنے چھوٹے سے پھول جیسے بچے کے ساتھ سارا دن کھیلتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت خوش زندگی گزار رہے ہیں۔
اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔